السلام علیکم، میں ہوں حبیب اکرم اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نقطۂ نظر، اور مجیب الرحمان شامی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور آج شامی صاحب کے ساتھ جن موضوعات پر ہوگی گفتگو، پہلے ڈال لیتے ایک نظر ان پر۔ یہ بات آرمی چیف پر چھوڑتا ہوں کہ میرے دفاع میں کس حد تک جاتے ہیں جنرل پرویز مشرف۔ پیسوں کا کنٹرول نہیں، بجلی کا پورا نظام دیں، خیبر پختونخوا حکومت کا وفاق سے مطالبہ۔ سندھ ہائی کورٹ نے سندھ میں بلدیاتی حلقہ بندیاں کل عدم قرار دے دیں، اثر نو حلقہ بندیوں کا حکم۔ ہر جابر سے ہر موڑ پہ لڑتے جائیں گے، ہم آگے بڑھتے جائیں گے۔ ڈاکٹر طاہر القادری ایک بار پھر انقلاب لانے کے لیے تیار۔ جائیں گے، ہم آگے بڑھتے جائیں گے۔ جی، ہماری سب سے پہلی خبر آج وہ نہیں ہے جو آپ نے دیکھی ہے، بلکہ اس سے پہلے میں ایک خبر آپ کو دیتا ہوں۔ شامی صاحب، آپ کو آپ کی شادی کی 40ویں سالگرہ مبارک ہو۔ خیر مبارک۔ آپ کو کس نے بتایا؟ آپ دیکھیے، مجھ سے سورس پوچھ رہے ہیں۔ یہ خفیہ بات تو نہیں تھی، لیکن پرانی بات ضرور ہے۔ جی، تو 40 سال ہو گئے۔ بالکل۔ کیسے گزرے ویسے چلتا؟ اچھے گزرے میرا خیال، بحیثیت مجموعی۔ اچھا، دیکھیں بات یہ ہے کہ جب میری شادی ہوئی نا، اس وقت بھٹو صاحب کا دور تھا۔ اچھا۔ اور گرفتاری ہوتی تھی، کبھی ڈیکلریشن ضبط ہوتا تھا۔ اس وقت میں ملازمت کر رہا تھا، یعنی زندگی جو تھا وہ اردو ڈائجسٹ کے ادارہ کے تحت شائع ہو رہا تھا۔ تو پہلا فیصلہ تو میرا یہ تھا کہ شادی ایسی جگہ کرنی چاہیے جہاں قید و بند جو ہے یہ کوئی بس ایک روٹین کی بات ہو۔ اچھا، ٹھیک ہے۔ ایسی کوئی کسی ایسے گھرانے میں شادی نہیں ہونی چاہیے جہاں اگر قید ہو آدمی تو بہت مصیبت پڑ جائے۔ ٹھیک۔ تو میرے دوست نصیر احمد سلیمی صاحب، انہوں نے سجیسٹ کیا ہمارے بھائی صاحب کو، میاں محمد شوکت صاحب جو امیر تھے جماعت اسلامی سندھ کے، سیکرٹری جنرل تھے۔ اچھا۔ اور جان عباسی صاحب امیر تھے، اور 1977 کے الیکشن میں وہاں سے وہ قومی اسمبلی کے رکن بھی منتخب ہوئے۔ تو ان کی جو دختر تھی طاہرہ، ان سے ہمارا رشتہ طے ہو گیا۔ اچھا۔ تو اب ایک بات میں آپ کو عرض کروں، کراچی سے بارات گئی تھی وہاں، اور 1 بجے طے تھا دوپہر کو حیدرآباد میں بارات پہنچی، اور 1:15 بجے ہم گلی کی نکڑ پہ پہنچ چکے تھے، اور 15 منٹ انتظار کرنا پڑا آگے جانے کے لیے۔ اس کی وجہ کیا؟ اور ٹھیک 1 بجے، پابندی جو ہے وقت کی، وہ اس کا مجھے ہمیشہ سے بڑا احساس رہا ہے۔ تو ٹھیک 1 بجے جو ہے ہماری بارات وہاں پہنچ گئی، اور سسرال میں بھگدڑ مچ گئی، کیونکہ وہاں ابھی تک میزیں کرسیاں جو ہیں وہ لگائی جا رہی تھی۔ دوسری بات یہ دیکھیے، بہت یعنی زیرو بم سے گزرے، نشیب و فراز سے گزرے، کرائسس سے گزرے، یعنی شادی کا کرائسس نہیں گزرے، ویسے کرائسس سے۔ ٹھیک ہے، میرا مطلب وہی تھا، ابھی شادی کا کرائسس۔ جس روز میرا ولیمہ تھا اس روز اخبار بند ہو گیا، ہفتہ روز زندگی بند ہو گیا۔ اچھا۔ اور انہوں نے فیصلہ کیا اردو ڈائجسٹ والوں نے کہ تمام، ہم نے یہ پرچہ جو ہے اس کا متبادل نہیں چھاپنا، ٹھیک، تمام جو سٹاف تھا اس کو ٹرمینیٹ کر دینا۔ اچھا۔ تو میں جب لاہور آیا تو پہلا جو کاغذ مجھے ملا وہ میرا ٹرمینیشن لیٹر تھا۔ اچھا۔ اس کے بعد کارکنوں کو اکٹھا کیا، اپنے ساتھیوں کو، پھر ایک نئے ادارے کی بنیاد ڈالی۔ تو اب دیکھیں، یعنی شادی کے ساتھ ہی ایک نیا دور شروع ہو گیا جو زندگی کا کرائسس تھا۔ اب اس وقت نظر آتا تھا کہ یہ بڑی ابتلا پڑی، بعد میں معلوم ہوا کہ ایک نیا راستہ کشادہ ہو گیا۔ ٹھیک۔ اور یہ جو ہمارے نوجوان ہیں ان کو بھی یہ دیکھنا چاہیے کہ آپ اپنے راستے پر سفر کرتے رہیں۔ میری آمدن جو تھی کبھی 500 روپے بھی تھی، کوئی 1000 روپے بھی تھی،
10,000 بھی ہوئی, پھر لاکھوں میں بھی پہنچی. ٹھیک. لیکن نہ تو دل کبھی گھبرایا اور نہ اترایا. پریشرز نہیں آئے آپ کے اوپر؟ پریشرز بہت آئے اور بہت دباؤ رہا. ابھی گرفتار ہو جائیں گے, ضمانتیں ضبط ہوتی رہیں, پرچے جو ہیں ان کے ڈیکلیریشن. گھریلو زندگی میں نہیں ٹرانسلیٹ ہوئی؟ گھریلو زندگی میں نہیں ٹرانسلیٹ نہیں ہوئی. میری عادت ہے کہ میں کبھی جو مشکل ہوتی ہے اس کا ذکر نہیں کرتا گھر میں. ویسے شامی صاحب کہتے ہیں کہ بیوی کو خوش رکھنے کا طریقہ یہ کہ اس کی 100% باتیں مان لی جائیں. ہماری بیوی کا ہمال کے ہیں جو ان کی باتیں ہی بڑی مختصر ہوتی تھی. اچھا. ہاں, ان کی کوئی اس طرح کی خواہش نہیں تھی, نہ کوئی شاپنگ کی خواہش, نہ کوئی بازار میں جا کر کھانا کھانے کی خواہش. ہر چیز جو ہے ایک اعتدال کے ساتھ رہی, اور یہی زندگی. تو ہمارے اشفاق صاحب کہا کرتے تھے کہ آپ اپنی آرزوؤں کو مختصر کر لیں, آپ کی زندگی آسان ہو جائے گی. جی. اقبال نے بھی کہا نا کہ تیری دعا ہے کہ ہو تیری آرزو پوری, میری دعا ہے کہ تیری آرزو بدل جائے. تو جو آرزو ہے وہ آپ اس کو قلیل رکھیں اور مقاصد کو جلیل رکھیں. اگر اور اپنی, جیسے کہتے ہیں نا ایک محاورہ ہے کہ چادر دیکھ کر پاؤں پھیلائیں, تو یہ چادر اپنی دیکھ لیں اور اس کے مطابق پاؤں جو ہے آہستہ آہستہ دراز کرتے جائیں اگر چادر بڑھتی جائے. بالکل ٹھیک. یہ ایک بنیادی بات ہے, اور بہرحال اللہ کا شکر. شامی صاحب, آرمی چیف دیکھتے ہیں کہاں تک میری دفاع میں جاتے ہیں, یہ آج جنرل پرویز مشرف صاحب نے بڑا کھل کے کہہ دیا. دیکھیں جنرل پرویز مشرف صاحب جو ہے نا, لگتا یہ ہے کہ پہلے تو اس ساری صورتحال کو ایک مذاق ہی سمجھ رہے تھے. اچھا. اب کچھ سنجیدگی کا احساس ہوا جب وہ آئے پاکستان. تو ہم نے یہاں بار بار عرض کیا تھا کہ پتہ نہیں ان کی آنکھیں کیوں بند ہو گئیں. یہ جو فیس بک کے ان کے مداح ہیں وہ کہیں نظر نہیں آئیں گے, اور جو لوگ ان کے ساتھ رہے سیاسی طور پر, اور ان کے وزیر رہے, ان کے بینیفیشری رہے, ان کے ساتھی رہے, ان کی بھاری تعداد بھی ان کو چھوڑ کے جا چکی. بالکل. تو پرویز مشرف صاحب کو یہ دیوار پر لکھا پڑھنا چاہیے تھا, اور جب باہر چلے گئے تھے تو وہیں قیام کرنا چاہیے تھا کافی طویل عرصے تک. بالکل. لیکن بہرحال وہ واپس آئے, اور ایک طرح سے رسک بھی انہوں نے لیا. اب اس کے نتائج بھی ان کے سامنے ہیں. تو اب پھڑپھڑا رہے ہیں, انٹرویو دے رہے ہیں. اب مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ وہ تو نظر بند ہے جی, اور پھر انٹرویو بھی دے رہے ہیں, ٹیلی ویژن کیمروں کے سامنے بھی. سیکیورٹی کے حصار میں, سیکورٹی یعنی حفاظتی نظر بندی ہے. چلیے اچھی بات ہے, بہرحال ان کی گفتگو جو ہے لذیذ بھی ہے. ابھی جو آصف علی زرداری صاحب نے کہا نا کہ بلا جو ہے دودھ پی جاتا ہے جب آتا ہے, اور سیاستدان جو ہے دیکھتے رہ جاتے ہیں. تو انہوں نے فوراً کہا کہ جو بلا وہ بلا جو دودھ پیا ہے اس کے بعد بے نظیر بھٹو کی شہادت کے بعد اس کے بارے میں کیا خیال ہے. تو دیکھیے یہ بلے کی بھی عجیب کہانی ہے. جب میں نواز شریف صاحب کے والد تھے میاں محمد شریف صاحب, جب 12 اکتوبر 1999 کے بعد ان کو بھی نظر بندی میں لیا گیا, حفاظتی نظر بندی کہہ لیجیے آپ اس کو, بہر ہاؤس اریسٹ سے, تو جب وہ آزاد ہوئے تو میں ان کی خدمت میں حاضر ہوا. شامی صاحب بریک کا وقت آ گیا ہے, پہلے لے لیتے ہیں ایک بریک, اور بریک کے بعد پھر یہ گفتگو آگے بڑھائیں گے اور یہ واقعہ بھی سنیں گے کہ پھر کیا ہوا. آپ دیکھتے رہیے نقطہ نظر. نقطہ نظر میں ایک بار پھر خوش آمدید. بات ہو رہی تھی بلے کی, اور شامی صاحب آپ بتا رہے تھے کہ تو میاں شریف صاحب کے پاس. تو میاں شریف صاحب کے پاس جب میں حاضر ہوا تو ہمارے عمر شامی صاحب بھی میرے ساتھ تھے. تو انہوں نے ناشتے کا اہتمام کیا تھا, جس طرح کے معمول تھا ان کا. ناشتے پہ یاد فرماتے تھے, بڑا ایک دھواں دار قسم کا ناشتہ ہوتا تھا, اسی طرح کا اہتمام تھا. تو گفتگو شروع ہوئی تو کہنے لگے یہ بلا جو ہے یہ آ کے روز ہمارا ایک مرغا کھا جاتا تھا, ہم نے مرغے پالے ہوئے تھے. اچھا. اور سمجھ نہیں آتا تھا کہ یہ کون کھا جاتا ہے. آخر بڑا جب پہرا دیا گیا اور نگرانی کی گئی تو معلوم ہوا کہ ایک بڑا بلا جو موٹا تازہ, وہ روزانہ رات کو آ کے ایک مرغی جو ہے اس کو تناول کر جاتا ہے, اٹھا کے لے جاتا ہے. ٹھیک. تو کہا کہ یہ بلا جو ہے اب بہت مرغیاں کھا گیا, اب اس کو اس بات کی اجازت نہیں دیں گے. ٹھیک. تو
وہ بھی اس بات پر بجٹ تھے. اس کے نتیجے میں، ان کی سوچ کے نتیجے میں پھر مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے درمیان ایک انڈرسٹینڈنگ ہوئی یا اتحاد وجود میں آیا ایک لحاظ سے، جو میثاق جمہوریت پر قائم ہوا. اور یہی بلہ جو ہے اب نظر آ رہا ہے زرداری صاحب کو، بالکل دودھ پیتا ہوا. اور مگر جو پرویز مشرف کا بلہ ہے وہ ذرا مختلف ہے. ٹھیک ہے. اچھا شامی صاحب یہ بتائیں کہ جس طرح وہ کہہ رہے ہیں کہ کیا فوج جائے گی حکومت کے پاس کہ جناب ہمارا سابق چیف ہے چھوڑ دیں؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ انفارچونیٹلی پاکستان میں فوج نے جب اقتدار پر قبضہ کیا ہے یا اسے سنبھالا ہے یا انقلاب لے کے آئی ہے یا تبدیلی کی خواہش، جو بھی کہیں آپ اس کو، اس دن سے جو سیاست دان ہے اور فوج کے درمیان ایک بد اعتمادی کا رشتہ قائم ہو گیا. ٹھیک، کچھ تو فوج کے ساتھ مل جاتے ہیں، کچھ باہر ہنگامہ کرتے ہیں، اور الٹیمیٹلی صورتحال جو ہے پھر ایسی ہوتی ہے کہ جب معاملہ ختم ہوتا ہے تو کوئی اون کرنے والا نہیں ہوتا. اب یہ جو پرویز مشرف صاحب کا معاملہ ہے، یہ 2007 کو انہوں نے جو کارروائی کی ہے اس میں یہ پھنس گئے. ٹھیک، جو 58 کا مارشاء اللہ آیا، پھر ضیاء الحق صاحب کا مارشاء اللہ آیا، پھر پرویز مشرف کا خود اپنا ٹیک اوور آیا. ہر ایک کا بیک گراؤنڈ مختلف ہے، لیکن ہر ایک کو اسمبلی نے انڈمنیفائی کر دیا اور گویا اس کو معاف کر دیا. کیونکہ دیکھیے اسمبلی جو ہے وہ عوام کے منتخب نمائندوں کی ترجمان ہوتی ہے. وہ منتخب نمائندے جو ان کی عوام کی ترجمان ہوتی ہے، ان کے منتخب نمائندوں پر مشتمل ہوتی ہے. اور عوام جو ہے وہ اس سرزمین کے مالک ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ سرزمین سونپی ہے. تو جو مالک ہے وہ اپنے ملازم کی کوئی خطا بھی معاف کر سکتا ہے. ٹھیک ہے، تو اگر اسمبلی چاہے تو وہ معاف کر سکتی ہے، اور اس نے معاف کیا ایوب صاحب کو، ضیاء الحق کو اور پرویز مشرف کو بھی. ٹھیک، اب یہ 2007 میں آ کے جو الجھن پڑ گئی جی، اور عدالتیں بھی جو ہیں ہماری فوج کے معاملات پر آنکھیں بند کر کے مہر لگاتی رہی. ٹھیک ہے، کیونکہ فوج ایک بڑا قومی ادارہ ہے، اس سے الجھا نہیں جا سکتا. اور اس لیے ایک قسم کا آپ سمجھیے فوج کو بھی یہ اختیار حاصل ہوتا چلا گیا. 2007 کا جو مارشاء اللہ ہے اور یہ ایمرجنسی ہے سو کالڈ، جس میں عدلیہ کو نشانہ بنایا گیا، اس کو پہلی بار نہ تو عدلیہ نے منظور کیا، ٹھیک ہے، اور نہ ہی مقننہ جو ہے اس نے منظور کیا، نہ عوام کے نمائندوں نے اس کو معاف کیا، اور نہ عدلیہ نے اس پہ مہر توثیق لگائی. ٹھیک، اب ہمارے بہت سے لوگ ہیں 12 اکتوبر کا شور مچاتے رہتے ہیں، جو جیسے افتخار چودھری کے خلاف ہیں وہ ان کے خلاف بھڑاس نکالتے رہتے ہیں 12 اکتوبر کے حوالے سے. حالانکہ بات بڑی سیدھی ہے کہ یہ واحد فوجی اقدام ہے جس کی اسمبلی نے منظوری نہیں دی یا جس کو معاف نہیں کیا، اور جس پر توثیق نہیں لگائی، مہر توثیق نہیں لگائی ہماری عدلیہ نے. ٹھیک، یہاں مشرف صاحب جو ہیں وہ پھنس چکے ہیں. ٹھیک، اب وہ اس کو بنانا چاہتے ہیں فوج اور عوام کے درمیان یا سیاست دانوں کے درمیان ایک جنگ، فوج یا عدلیہ کے درمیان ایک جنگ، یہ اداروں کے درمیان. ٹھیک، جبکہ آپ یہ غور کر لیجئے کہ اگر یہ بات مان لی جائے تو پھر جب بھٹو صاحب کو گرفتار کیا گیا، ان پر مقدمہ چلایا گیا، اور اس کے بعد جب نواز شریف صاحب کو گرفتار کیا، چلیے بھٹو صاحب پر تو ایک کرمنل کیس بن گیا، نواز شریف صاحب کو تو اقتدار جب سے ہٹا کر کال کوٹری میں رکھا گیا اور ان کو معزول کر دیا گیا، 2/3 اکثریت تھی اس اسمبلی میں، تو کیا فوج نے وہ عوام کے خلاف کارروائی کی تھی؟ فوج نے پاکستان کے عوام جو ہے یہ سمجھا جائے تو گویا اپنے ہی عوام کی توہین کی تھی یا اس کے ان پہ چڑھائی کی تھی. تو اگر ایسا نہیں تھا اور فوج نے صرف 1 یا 2 اشخاص کے خلاف کارروائی کی تھی، ٹھیک، نواز شریف صاحب اور ان کے چند ساتھیوں کے خلاف کارروائی کی تھی، اور یہ بحیثیت مجموعی پاکستان کے تمام 18 کروڑ عوام کے خلاف نہیں تھی،
یعنی عملی طور پر ٹیکنیکلی اگرچہ مختلف بات کہی جا سکتی، بالکل. اس لیے پھر ہم نے اس کو ٹھنڈے پیٹوں لوگوں نے برداشت کر لیا، اور نواز شریف صاحب کے خلاف جو اقدام تھا یا بھٹو صاحب کے خلاف جو اقدام تھا اس کو پھیلایا نہیں. ٹھیک ہے. اب جو پرویز مشرف صاحب کے خلاف اقدام ہے وہ اپنی صفائی میں اس کو پھیلا رہے ہیں فوج کے خلاف اقدام قرار دیں. ٹھیک ہے. وہ کہتے ہیں فوج میں بڑی انریسٹ ہو جائے گی، فوج جو ہے اس میں بڑی بے چینی ہوگی، فوج ان کے ساتھ ہے، فوج ان کے ساتھ ہے. بھائی اگر فوج، پہلی تو بات یہ فوج کے خلاف کارروائی نہیں ہو رہی، فوج کو تو انہوں نے یرغمال بنا لیا تھا. ٹھیک. ان کے کہاں دستور پاکستان میں لکھا ہے، یہاں کہاں آرمی ایکٹ میں لکھا ہے کہ پرویز مشرف صاحب یا جو بھی چیف آف آرمی اسٹاف ہوگا وہ اس طریقے سے ٹیک اوور بھی کرے گا یا کر سکے گا. ٹھیک ہے. اس لیے یہ بات تو ہے مغالطے کی. لیکن دوسری بات یہ ہے کہ اگر فوج یا اس کی قیادت یہ چاہتی ہے تو پھر اس نے جنرل کیانی صاحب نے تو ایسی چیز کنوے نہیں کی. شامی صاحب ایک بریک لے لیں. ایک سوال شامی صاحب سے میرے دل میں ہے، وہ میں ابھی کرتا ہوں بریک کے بعد. آ کے آپ دیکھتے رہیے نقطہ نظر. سر نقطہ نظر میں ایک بار پھر خوش آمدید. بات ہو رہی ہے جنرل پرویز مشرف صاحب کے حوالے سے اور ان کے اوپر جو ٹریزن کیس ہے اس کے حوالے سے. شامی صاحب، بلاول بھٹو زرداری صاحب نے آج ایک ٹویٹر کیا ہے. ٹویٹر پہ انہوں نے لکھا ہے، کہتے ہیں مشرف ڈیفینس ان دا ٹریزن کیس از آلسو ٹریزن. اٹمپٹس ٹو انسائٹ آرمڈ فورسز ٹو کم ٹو ہز ایڈ از ڈیسپریٹ اینڈ ڈسگسٹنگ. یہ موقف ہے ایک طرف. بھائی ان کا موقف بھی اپنی جگہ وزن رکھتا ہے. تو یہ مطلب یعنی یہ تو کہنا کبھی ان کا دفاع کرنا بھی غداری ہے. یہ تو دفاع کا تو حق حاصل ہے نا ان کو. لیکن بھارت ایک مضبوط یا اگریسو ایک سٹینس ہے ان کا، اچھی بات. ایسے ماحول میں اور پھر وہ کہتے ہیں جو فوج کو اکسانا ہے، یہ واقعی بات درست ہے کہ اس کو فوج کو اس معاملے میں اکسانا، اپنے حق میں کھڑا کرنا، یہ کوئی ایسی بات تو نہیں جسے ٹھنڈے پیٹوں برداشت کیا جائے. لیکن ایک بات میں بتاؤں، یعنی منیر احمد خاص صاحب نے اور میجر عارف صاحب نے یہ ابھی میسج کیا ہے کہ مشرف صاحب کی ضمانت ہوئی تمام مقدمات میں، وہ آزاد ہیں، قید نہیں. بھائی مجھے پریشانی یہ ہو رہی ہے کہ اگر وہ قید ہیں تو لوگ ان سے کیسے مل رہے ہیں، اور اگر وہ آزاد ہیں تو پھر لوگوں میں کیوں نہیں آ رہے، باہر تو نہیں نکل رہے. ان کے راستے میں بم رکھے والے باقی بات ٹھیک ہے. آج بھی کوئی بم برآمد ہوا ان کی رہائش گاہ کے قریب، اس کی حفاظت کرنی چاہیے. یعنی جس طرح بھی بم رکھے جا رہے ہیں، آج تو میرے رینجرز نے کوئی انتظام سنبھال لیا. اچھی بات ہے. اچھا شام صاحب، کوئی اپیل کا راستہ فوج کا، کوئی نرم؟ دیکھیں جناب اشفاق پرویز کیانی صاحب جو ہیں ان پر تو برف رختہ ہے. بی بی سی والوں نے پوچھا ان کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں تو خاموش رہے، کیونکہ جنرل میں یہ سنا ہم نے یہ تھا کہ جنرل اشفاق پرویز کیانی نے ان کو میسج بھیجا تھا بڑی سختی کے ساتھ کہ آپ واپس تشریف نہ لائیں، لیکن وہ آ گئے اپنی ذمہ داری پہ. اس کے بعد اشفاق پرویز کیانی صاحب نے ایک اشارتاً بات کہی تھی ایک اپنی تقریر میں، کہ مطلب جس میں یہ اشارہ تھا کہ ماضی کی باتیں نہیں کوریدنی چاہیے، ماضی کو کوریدا نہ جائے. لیکن اس سے زیادہ کچھ نہیں ہوا. اگر دیکھیے اب فوج جو ہے اگر وہ چاہے اور اس کے کور کمانڈر چاہیں تو وہ گورنمنٹ سے کہہ سکتے کہ بھئی یہ مناسب نہیں ہوگا. دیکھیے کیونکہ مقدمہ چلانا جو ہے یہ ایک سیاسی فیصلہ ہے نا. ٹھیک. اور اسی لیے وہ کہہ رہے ہیں نا کہ یہ میرے ساتھ مشاورت میں جو لوگ شریک تھے وہ چاہتے ہیں ان پہ بھی مقدمہ چلایا جائے. ان میں اشفاق پرویز کیانی صاحب بھی ہیں، دوسرے لوگ بھی ہیں. سوال یہ ہے یہ فیصلہ کرنا حکومت کا کام ہے. ٹھیک. مقدمہ جو ہے اس کی نوعیت اس لحاظ سے سیاسی بھی ہے. حکومت فیصلہ کرتی ہے کہ اس نے کس پر مقدمہ چلانا ہے اور کس پر نہیں چلانا. ٹھیک. اور چلانا ہے یا نہیں چلانا. اگر حکومت یہ فیصلہ کرتی کہ نہیں چلانا، ٹھیک ہے، نہ چلانا. یعنی اب بھی ایک گنجائش موجود ہے. نہیں، اگر میں نہیں سمجھتا کہ فوج ایسا کرے گی، لیکن اگر اس کی طرف سے یہ کوئی میسج آتا ہے ٹھیک اور کہ بھئی آپ اس پہ مقدمہ اس وقت چلانے کے لیے مناسب معاملہ نہیں ہے اور حالات بڑے پیچیدہ تھے اور الجھے ہوئے تھے، ان میں یہ اقدام کیا ہے، اس کو درست کر لیا گیا اور اب اس پہ زور نہ دیا جائے. جیسے طالبان ہے، دیکھیے ہماری فوج تو فوج ہے، بالکل 10 لاکھ افراد پر مشتمل ہے نا، کم و بیش، یعنی سرونگ اور ریٹائرڈ بھی ہوں گے، بہت سے ریزرو بھی ہوں گے. تو ابھی جو طالبان ہیں
ان کی جو آئین کی خلاف ورزیاں ہیں اور قانون کی خلاف ورزیاں، ان کا تو ہم کوئی نوٹس نہیں دے رہے، ان کو تو مذاکرات کی دعوت دے رہے ہیں. ٹھیک. تو پھر اگر مشرف صاحب جو ہیں ان کے بارے میں فوج کی طرف سے یہ کہا جائے کہ بھائی ان کو بھی ذرا معاف کر دیا جائے، تو اس پہ غور تو کرنا چاہیے. ٹھیک. کرنا ہوگا، لیکن بہرحال یہ تو بات کی بات ہے. جب اگلی خبر کی طرف چلتے ہیں، وہ جو وزیر اعظم نے آفر کی تھی کے پی کے گورنمنٹ کو کہ آپ کو ہم پیسکو کا کنٹرول دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں، وہ تو پتہ نہیں کس طریقے سے جو بات اسد عمر صاحب اور عمران خان صاحب کہہ رہے تھے، وہ تو یہ کہہ رہے تھے کہ یہ بجلی کا پورا نظام ہمارے سپرد کر دیجیے، جو فرق کر دیجیے، پانی سے بجلی پیدا ہوتی. آپ کو میں عرض کروں کہ جو پانی سے بجلی پیدا ہوتی ہے اس کی بڑی مقدار جو ہے وہ تو خیبر پیکے میں پیدا ہوتی. جی. تربیلا ڈیم. بالکل. کچھ منگلا ڈیم ہے وہ آزاد کشمیر میں ہے، اور ابھی جو نیلم جیلم ہائیڈل پروجیکٹ آ رہا ہے یہ بھی آزاد کشمیر میں ہے. اور جو تھرمل بجلی پیدا ہوتی ہے اس کا بہت بڑا حصہ جو ہے وہ سندھ میں ہے. ٹھیک. وہاں یہ آپ کی گیس پر اور فرنس آئل پر بجلی وہاں پیدا ہوتی. تو آپ یہ دیکھیے اگر اس لحاظ سے اگر آپ صوبوں کو دے دیں ڈسٹریبیوشن، یعنی کہ ساتھ ساتھ ٹرانسمیشن اور جنریشن بھی، تو یہ سارا جو ہے پانی کی بجلی خیبر پیکے لے جائے گا، تھرمل بجلی جو ہے وہ لے جائے گا سندھ، اور وہاں سے پھر پنجاب کو اور بلوچستان کو ڈیل کرنا پڑے گا ان سے کس طریقے سے بجلی لیتے ہیں. ان کی پرائس پہ پھر چلے جائیں، جو بھی ہو ان کی شرائط پہ. اور کہاں بیچیں گے تو پاکستانی کو نا. ٹھیک. یعنی خیبر پیکے جو ہے کہاں بیچ دے گا بجلی؟ افغانستان کو بیچے گا یا ترکمانستان کو بیچے گا؟ تو بیچنی تو ادھر ہی ہے. اور یہ بات تو وہ نہیں کہہ رہے کہ ہم دیں گے نہیں بجلی. دیکھیے جو ہمارے پانی اور بجلی کے وزیر ہیں انہوں نے کہا کہ نہیں ہم تو ان کو ٹرانسمیشن جو ہے، ٹرانسمیشن کی بات ڈسٹریبیوشن دینے کو طے کیا ہے، پیسکو کا کنٹرول دے دیتے ہیں. اور وزیر اعظم کو فتن کو جناب پیشکش کر دی. حالانکہ وہ جو بات کہہ رہے تھے وہ یہ بات نہیں کہہ رہے تھے. اور اب لیٹر لکھا ہے، خط لکھا ہے آج پرویز خٹک صاحب نے، جو خیبر پیکے کے وزیر اعلیٰ، تفصیل سے 3-4 صفحے کا خط ہے وہ. ٹھیک. اور ابھی یہ سامنے پڑا ہوا اس میں انہوں نے کہا ہے کہ آپ ہمیں جنریشن دیں، یعنی بجلی پیدا جہاں ہو وہ دیں ہمارے تو کریں ساری بجلی. ٹھیک. پھر اس کو ٹرانسمٹ کرنا، ٹرانسمیشن ہمیں دیں، اور پھر ہمیں یہ جو ڈسٹریبیوشن یہ بھی دیں، یعنی واپڈا دے دیں. تینوں چیزیں واپڈا دے دیں. ہمیں واپڈا پانی سے بجلی پیدا کر رہے ہیں نا. بالکل. عملاً تو یہ ہمارے سپورٹ کر دیں. اور پھر یہ ہے کہ بیلنس شیٹ ہوگی کلیئر، جو لائبلٹیز ہیں وہ ہوں گی آپ کی پیسکو کی، اس سے ہمارا ٹو ڈیٹ ہم صاف ایک بیلنس شیٹ لیں گے، وہ آپ نے اٹھائیں. اور جو 18% ایک نیشنل اس کے اوپر ہے اس کا ویسٹیج کا، وہ لائن لاس جو بھی، اور 56% ہے یہ پیسکو کا. ٹھیک ہے. تو ہم اس کو 5 سے 7 سال میں لے آئیں گے اس کے برابر. ٹھیک ہے. اس تک آپ ہمیں پھر اس کا جو لاس ہو تو آپ برداشت کریں اس کو. ٹھیک. اور ساتھ ہی یہ بھی کہا کہ آپ ہمیں ایک گارنٹی کریں کہ سردی کے موسم میں جب پانی کا نکاس کم ہو جاتا ہے 1000 میگا واٹ بجلی جو تھرمل ہوگی وہ دیں گے، اس کی فراہمی یقینی بنائیں گے. تو ہم اس کو سارا ایک معینہ عرصے میں کچھ 7 سال کے عرصے میں ہر چیز کو درست کر دیں گے، اور لاسز بھی ختم کر دیں گے، اور ڈسٹریبیوشن بھی ٹھیک کر دیں گے، اور جنریشن میں بھی اضافہ کر دیں گے. اب یہ خط انہوں نے لکھا ہے، اور ساتھ ہی انہوں نے کہا ہے کہ 2013 میں جو ہمارا جو نیٹ پروفٹ ہے ہائیڈل، یہ بجلی سے پیدا ہوتی پانی سے بجلی، اس کا ایک نیٹ پروفٹ جو ہے وہ ملنا چاہیے ان کو دستور کے مطابق، اس فارمولے کے مطابق جو طے شدہ ہے. تو واجبات وہ بھی ادا کر دیجیے ہمیں. اچھا. اب وزیر اعظم صاحب کے پاس وہ خط پہنچ گیا ہے، بڑی ٹیکنیکل مہارت کے ساتھ لکھا گیا خط ہے. ٹھیک. اب دیکھیں اس کا وہ کیا جواب دیتے ہیں. لیکن شاہم صاحب دستوری طور پہ کیا ہم لوگوں کو ڈیمز صوبوں کے حوالے کر دیں، اس طرح کے سسٹم حوالے کر دیں؟ تو یہ بات یہ ہے کہ جب آپ یہ کہتے ہیں کہ ڈسٹریبیوشن آپ لے لیں تو کہے گا جنریشن آپ بھی آپ ہمیں دیں جو ہمارے صوبے میں پیدا ہو رہا ہے. دیکھیے یہ پاکستان، یہ جو سارا ہمارا سسٹم ہے نا ٹرانسمیشن کا اور جنریشن کا، یہ ایک پاکستان کی ایک وحدت کو مد نظر رکھ کر بالکل یہ بنایا گیا تھا، ڈیزائن کیا گیا تھا. یہ ایک الگ الگ خانوں میں اسے بانٹا نہیں جا سکتا. لیکن جب آپ ڈسٹریبیوشن کو بانٹیں گے تو پھر لوگ جنریشن بھی مانگیں گے. ٹھیک. کہ آپ ہمیں دے دیجیے، بجلی ہمیں دے دیجیے. اور اگر آپ اس کو اپنی ذمہ داری نہیں نبھا سکتے
اور اگر آپ لوگوں سے بل اکٹھے نہیں کر سکتے اور ان کو بجلی دے نہیں سکتے، اب دیکھیے خیبر پی کے میں جو لوڈ شیڈنگ ہے وہ بھی کمال ہے، اور لوگوں کے بھی جذبات ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں جناب ہم تو پانی سے بجلی پیدا، سستی بجلی پیدا کر رہے ہیں، انتہائی بالکل. اور ایک تو ملک پورا جو ہے اس کی بربادی اس میں ہوئی کہ پانی سے بجلی پیدا نہیں کر پا رہے ہم. تو ہمیں اتنی مہنگی بجلی مل رہی ہے، اتنی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے، تو ہمیں کتنے نفلوں کا ثواب ہے. تو ان کے جذبات جو ہیں وہ بھی ان کو پر تو ہاتھ رکھنا ہے نا دل پر، ان کو بھی تو درست کرنا ہے. ہم آنکھیں بند تو نہیں کر سکتے. اب یہ تو جو پانی اور بجلی کے وزیر ہیں جنہوں نے آنکھیں بند کر کے ایک بیان جاری کر دیا اور وزیر اعظم کو اس میں انوالو کر لیا، وہ جواب دیں. اب ایک بریک کا وقت آ گیا، بریک کے بعد ہم دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. دیکھتے رہیے نقطہ نظر. نقطہ نظر میں ایک بار پھر خوش آمدید. ابھی ہم آپ کے سوالات بھی لیں گے، لیکن شامی صاحب جو ایک موضوع ہے، آج طاہر القادری صاحب پہ ہم گفتگو آج نہیں کر پائیں گے. انقلاب کا معاملہ ذرا لمبا ہے، کل گفتگو کریں گے. تو سندھ میں ایک دفعہ پھر بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے کورٹ کا ورڈکٹ آ گیا. آپ یہ دیکھیے کہ امریکہ سے ذاکر نسیم صاحب اور پھر ملک ارشد صاحب، اور کراچی سے انیق احمد صاحب، میجر وسیم صاحب، جاوید غنی صاحب، طاہر خلیق صاحب، طارق اقبال صاحب، ان سب نے مجھے مبارکباد دی ہے، اور بہت سے اور بھی حضرات ہیں. اب انہی کے نام میں پڑھ سکتا ہوں، ان کا بہت شکریہ. اچھا، اب یہ جو بلدیاتی الیکشن ہے نا، یہ سندھ کی حکومت جو ہے اس میں قانون پہ قانون بناتی چلی جا رہی ہے، ترامیم پہ ترامیم کرتی چلی جا رہی. اب حد بندی جو ہے نا اس میں انہوں نے یہ کیا کہ جو یونین کمیٹی ہے نا، یہ دیہی علاقوں میں تو اس کے اندر لوگ ہوں گے 40 سے 50 ہزار، ٹھیک، اور شہر میں یہ 10 سے 50 ہزار تک ہو سکتے ہیں. اب اس کو چیلنج کیا ایم کیو ایم نے اور کچھ دوسرے لوگوں نے بھی، اور سندھ ہائی کورٹ نے ان کے حق میں فیصلہ دے دیا ہے اور کہا ہے کہ حد بندیاں جو ہیں جو پرانی ہیں اس ترمیم سے پہلے کی، ان کی بنیاد پر الیکشن کرائے جائیں. اور اگر یہ صوبائی حکومت یہ چاہتی ہو کہ حد بندی نہیں ہونی ہے تو پھر اس کے لیے ایک کمیشن بنایا جائے غیر جانبدار لوگوں پر مشتمل. تو یہ تو ایک لمبی کہانی ہوگی، پر آپ دیکھتے ہیں کہ یہ سندھ گورنمنٹ جو ہے سپریم کورٹ جاتی ہے یا نہیں جاتی ہے، جائے گی، بات کیوں آئے گی. اس سے الیکشن ڈیلے ہو سکتے ہیں، لیکن الیکشن ڈیلے ہو جائیں مگر ہونے چاہیے طریقے سے. اور الطاف حسین صاحب جو ہیں کل ان کا بیان آیا تھا، بہت مشکوک تھے اور بڑے مایوس تھے، آج بڑے خوش تھے اور کہنے لگے کہ یہ بیک اور بریک کا سال ہے آنے والا سال پاکستان کے لیے. آج لیکن بہت خوش تھے، سجدہ شکر بھی بجا لا رہے تھے، ججوں کا شکریہ بھی ادا کر رہے تھے اور وکیلوں کا بھی. تو الطاف حسین صاحب، یہ شادی خوشی غمی آتی رہتی ہے، آپ غمی میں ذرا گھبرایا نہ کریں اور خوشی میں اترایا نہ کریں، تو کوئی ایسی بات نہیں ہے. باٹم لائن یہ ہے کہ انتخابات، بلدیاتی انتخابات جنوری میں نہیں ہوگا، جو بھی ہوگا، لیکن بہرحال ایک زیادتی تھی، اختیارات کا ایک ناجائز استعمال تھا جسے درست کر دیا ہے ہائی کورٹ نے. شامی صاحب، یہ آج بہت سارے سوالات ہیں. اب سوال ہے جی رابعہ علی صاحبہ ہیں، انہوں نے بڑا دلچسپ سوال پوچھا ہے اور یہ کہنی ہے کہ شامی صاحب، مسلم لیگ کاف نے آج اپنا یوم تاسیس منایا، باقی مسلم لیگوں نے کیوں نہیں منایا؟ یہ باقی مسلم لیگ بیچاری کی تاریخ واریخ نہیں پڑھتی ہوں، بڑی مصروف ہیں. مسلم لیگ فنکشنل تو ویسے ہی اپنے ہوروں میں گم ہوتی ہے، اور مسلم لیگ نون میں حکومت کے جھمیلوں میں پڑی ہوئی ہے. مسلم لیگ کاف کے پاس ذرا فرصت ہے تو کتابوں وغیرہ سے میرا دلچسپی ہے. ان کو معلوم ہو گیا کہ بھئی 30 دسمبر 1906 کو ڈھاکہ میں مسلم لیگ کی بنیاد رکھی گئی تھی. انہوں نے یوم تاسیس منا لیا. بیچاری دوسری مسلم لیگیں جو ہیں جو دوسرے کاموں میں مشغول رہی، ان تک یہ اطلاع نہیں پہنچی. اللہ تعالیٰ ان کو بھی، ان کی نظر بھی درست کرے اور ان کو بھی کچھ پڑھنے لکھنے کی توفیق عطا فرمائے. صاحب، یہ فرحان ملک صاحب ہیں. فرحان ملک صاحب پوچھ رہے ہیں شامی صاحب، افتخار چودھری صاحب کہاں پہ ہیں؟ ان کا کھانے کے لیے کیا ملک ریاض صاحب کو بلایا جائے کہ وہ کھانا فائنانس کرنے کھانے کے لیے کیا مطلب؟ یعنی ان کو کھانے کی دعوت ہے؟ نہیں، الوداعی دعوت ہے، یعنی فیئر ویل ڈنر اور فیئر ویل پارٹی ان کی بڑی کم ہوئی ہیں. اصل میں وکیلوں سے کٹی ہو گئی نا آخری دنوں میں، تو کچھ پتہ نہیں چل رہا کہ افتخار چودھری صاحب کہاں ہیں، اپنا دکھائی دے رہے ہیں نہ سنائی دے رہے ہیں. تو اب یہ انہوں نے کہا ہے کہ ملک ریاض صاحب جو ہیں اگر فائنانس کر دیں کوئی بہت بڑا اثرانہ
یا زہرانہ یا عشائیہ تو ثواب دارین حاصل کر لیں. بالکل بھائی دیکھیے یہ ملک ریاض صاحب سے ہر کام کی توقع ہو سکتی تو وہ یہ بھی کر لیں. میرا مطلب نیکی کے کام. جی طاہر اشرف صاحب ہے لاہور سے. جی السلام علیکم طاہر صاحب. جی وعلیکم السلام بھائی جان. السلام علیکم شامی صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام جناب. جی جی شامی صاحب ٹائم بہت کم ہے تو میں ذرا مختصر ہی بات کروں. فرمائیں جلدی سے فرما دیں آپ. جی 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 شامی صاحب بات یہ ہے کہ میرے دادا مرحوم چودھری مرزا صاحب نے نا جیل میں 2 کنال جگہ گورنمنٹ کو گفٹ کی 1982 میں. اچھا جی کس کام کے لیے؟ جی جی اسکول کے لیے بچیوں کے اسکول رہے. تو بن گیا اسکول وہاں؟ جی بن گیا چل رہا ہے ماشاء اللہ پرائمری. مبارک اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے, مبارک ان کی قربانی قبول کرے. خاندان کی شامی صاحب یہ خواہش ہے کہ اسکول کا نام دادا مرحوم کے نام سے منسوب کیا جائے. اچھا کیا نام تھا ان کا؟ جی چودھری مرزا خان. تو جب اس وقت ان کو ڈونیٹ کی تھی اس وقت شرط لگا دیتے سر. اس وقت ہوا کچھ نہیں ہے. چلیے آپ کا مطالبہ ہے وہ پہنچ گیا حکومت تک, اس پہ غور کرنا چاہیے. اور آپ کی یہ حکمران جو ہیں اپنے ناموں سے مختلف اسکول بنواتے ہیں, کالج بنواتے ہیں, سرکاری خزانے سے پیسہ خرچ ہوتا ہے. تو یہ تو انہوں نے تو بیچاروں نے خود زمین ڈونیٹ کی ہے. بات مان لی جائے تو شامی صاحب بہت سے لوگوں نے ہمارے فیس بک پہ اور ٹویٹر کے ذریعے ایک سوال کیا ہے, اور وہ سوال ہے کل کے واقعے کے بارے میں جو کراچی میں پیش آیا کہ پی ٹی آئی اور پی 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 کے ورکرز آمنے سامنے آگے بلاول ہاؤس کے معاملے. ہاں اصل بات یہ ہے کہ جو بلاول ہاؤس ہے نا اس کے گرد جو سیکورٹی کے انتظامات ہیں اس میں کئی سڑکیں بند ہیں. ٹھیک ہے, یعنی بہت ایک بڑے دائرے میں وہ سیکورٹی نے ایک حلقہ بنایا ہوا ہے. اب سندھ ہائی کورٹ اس پہ کہہ چکی ہے کہ بھئی اس کو کھولنا چاہیے لوگوں کے لیے, اور پی ٹی آئی کے ورکرز بھی جوش و خروش میں کل پہنچے کہ ہم انہیں کھلوائیں گے. اس سے پھر کلیش بھی ہوا. دیکھیں ایک بات تو ہے کہ سیکورٹی کے خدشات تو حقیقی ہیں. ٹھیک ہے, دیکھیے زرداری صاحب پر حملے ہو چکے, بے نظیر بھٹو جو ہیں اس دنیا سے رخصت ہو چکی, اور ان کے جو سیکورٹی آفیسر تھے آپ کو یاد ہے بالکل ان کو کس طریقے سے مارا گیا تھا تاک کر. تو بلاول بھٹو نے تو یہ کہا کہ جناب یہ پی ٹی آئی جو ہے یہ یہاں سے یہ ساری سیکورٹی ہٹوا کر طالبان کا راستہ ہموار کرنا چاہتی کہ مجھے مار دیں. لیکن پھر لوگوں کو بھی دقت نہیں ہونی چاہیے, پریشانی نہیں ہونی چاہیے. تو اس کا کوئی حل ڈھونڈنا چاہیے. اور ایک تو بات یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو آپ کی سندھ حکومت ہے وہ زرداری صاحب کے گھر کے ارد گرد جو مکانات ہیں ان کو ایکوائر کر لیں, ان کو قیمت دے دیں لوگوں کو جی, اور وہاں ان کے سیکورٹی کا بندوبست کر لیں. ٹھیک, یا زرداری صاحب اس بات پر غور کریں کہ اگر کسی دوسری جگہ منتقل ہو سکتے ہیں یا نہیں ہو سکتے یہ بھی کر لیں. اور اگر ایسا ممکن نہیں ہے تو پھر پی ٹی آئی کو چاہیے کہ تھوڑا سا صبر سکون سے کام لے لیں. بھائی دیکھیے یہ بھی زندگی کا معاملہ ہے نا. بالکل. تو بہرحال قانونی طور پر تو بات درست ہے پی ٹی آئی کی, ٹھیک, لیکن عملی طور پر جو ان کے خدشات ہیں ان کو بھی آپ نظر انداز نہیں کر سکتے. شامی صاحب عبد الخالق غلام رسول صاحب ہیں, یہ کہتے ہیں شامی صاحب 3 نومبر کو جو اقدام ہوا تھا وہ ویسے دیکھیے جماعتوں کے کارکن جو ہے نا جی ان کو ایک دوسرے سے لڑنا نہیں چاہیے اور بھڑنا نہیں چاہیے, اور یہ بہت نامناسب ہے. ہاتھا پائی کی نوبت نہیں ہونی چاہیے. دیکھیے اور ویسے تو پی ٹی آئی کہہ رہی کہ ہم نے تو بہت دور دور ایک مظاہرہ کرنا تھا, لیکن بہرحال ایک معاملہ تو خرابی کا ہوا, اس کو ایوائڈ کیا جائے. یہ اچھی نظیر نہیں ہوگی. پیپلز پارٹی کے کارکن اور پی ٹی آئی کے کارکن ایک دوسرے سے اس طرح سے نہ الجھے. شامی صاحب عبد الخالق غلام رسول صاحب ہیں, یہ کہہ رہے ہیں شامی صاحب 3 نومبر 2007 کو کوئی اقدام کسی حکومت کے خلاف تو نہیں ہوا تھا, لیکن کانسٹیٹیوشن کے خلاف تو ہوا تھا نا جی, کہ جو جوڈیشری تھی اس کو جب آپ نے معطل کیا یا نکال دیا جی, تو اس کے خلاف تو اقدام کیا. ٹھیک, تو یہ تو ہم نہیں کہہ سکتے. ہاں ایک میں تو یہ بار بار یہی عرض کر رہا ہوں نا کہ یہ وائلیشن جو ہے جی, جو مالکان زمین ہیں جی, جو اس مملکت کے وارث ہیں عوام, انہوں نے اس کو معاف نہیں کیا جی. اگر معاف کر دیتے تو بات اور ہوتی جی. اقبال ساجد صاحب ہیں میاں والی سے. اقبال صاحب مختصر رہیے گا. وہ ویسے جی, اقبال ساجد صاحب کا فون جو ہے ڈراپ ہو گیا. اچھا ہم صاحب یہ جی اور بہت سے لوگوں نے پوچھا ہے شامی سے ہمارے بنگلہ دیش کے حوالے سے جو ہم نے پروگرام کیا تھا. اب دیکھیے بنگلہ دیش کے حوالے سے بھی بنگلہ دیش میں 5 جنوری کو الیکشن ہونے والے ہیں جی, اور محترمہ جو حسینہ واجد ہیں انہوں نے کل کوشش کریں گے کہ اس کو تفصیل سے ذکر کریں. انہوں نے وہ جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ بنتی تھی اس کا تصور ختم کر دی ہے, اور اپوزیشن جو ہے اس نے بائیکاٹ کر دیا ہے اس الیکشن کا, اور اپنا بیگم ضیاء الرحمان خالدہ ضیاء الرحمان جو ہے اس کو لیڈ کر رہی ہیں.
اور وہ کہہ رہی ہیں کہ ہم اس حکومت کے نیچے الیکشن نہیں لڑیں گے. وہ ایک کرائسس پیدا کر دیا ہے. خود جو وزیر اعظم حسینہ واجد ہیں وہ پتہ نہیں کیوں ایسے کام کر رہی ہیں جس سے قوم میں الجھاؤ پیدا ہو, لوگ ایک دوسرے کے مقابل آئیں. اس سے جمہوریت کیا, بنگلہ دیش پورے کو خطرہ لاحق ہے. دیکھیے, آپ ایک سالمیت, لوگوں میں ایک محبت پیدا کرنی چاہیے, ایک بھائی چارہ پیدا کرنا چاہیے. ان کو لڑانا اور دنگا فساد کرانا اچھے لیڈروں کو زیب نہیں دیتا. شام صاحب, ہمارے آج کے پروگرام کا وقت ختم ہو گیا اور کل پھر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اور کل ہم انشاءاللہ عزیز خصوصی طور پہ جو سال 2013 ہے اس کے اوپر ایک جائزہ لیں گے, اس کا کیا اہم واقعات کون سے رہے, اور پھر آئندہ سال پر بھی بات ہوگی. ہمیں دیجیے اجازت, اللہ نے کے بعد.